زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو درود پاک صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دل کی وہ خوشبو ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، یہ وہ نسبت ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی پہچان بنا دیتی ہے۔ درود پاک ایک گمنام انسان کو امر کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے لبوں کو درود پاک سے آباد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو جو ہے نا دلوں میں آباد کر دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والا کبھی گمنام نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کا بلند جو ہے نا مرتبہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ذکر بلند کر دے تو پھر زمین والے بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ آپ چاہے تاریخ کے اوراق دیکھ لیجئے، جو لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کیا، محبت کیا، وہ لوگ امر ہو گئے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام لوگوں کے دلوں، لوگوں کی زبانوں اور کس طرح تاریخی اوراق میں موجود ہے، تو اسی کو ہی امر ہونا کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک عاشق رسول، ان کے اشعار میں جو تاثیر وہ صرف علم کی نہیں، وہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ انہوں نے اپنی فکر کو درود اور عشق رسول سے سینچا، اور آج دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کے الفاظ آج بھی نوجوانوں کے حوصلوں کو جگاتے ہیں۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ درود کی روشنی ہے جو نسلوں تک پھیل گئی ہے۔ یہ درود کی رحمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے لفظوں کو یہ مٹھاس، یہ تاثیر دی ان کے اشعار میں۔ ایسی بے شمار ہستیاں ہیں جنہوں نے درود کو پاک کو اپنا ورد بنایا، ان کو دنیا میں عزت ملی، وقار ملا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو مٹنے نہیں دیا، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے وہ فنا نہیں ہوتے، وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے والا انسان اپنے کردار میں نرمی، اپنی زبان میں مٹھاس اور اپنے چہرے پر نور لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنوار دیتا ہے، اس کے ذکر کو قبولیت دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہی اصل امر ہونا ہوتا ہے کہ انسان مر کے بھی زندہ رہے، اس کا نام خیر کے ساتھ لیا جائے، اس کی یاد لوگوں کے لیے دعا بن جائے۔ ایک ہستی ہیں، ان کا واقعہ بیان کروں گی اور بتاؤں گی کہ کس طرح جو لوگ درود پاک سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایسے لاکھوں بے شمار واقعات ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سید محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا انتقال جو ہے یکم ربیع الاول کو ہوا۔ نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے وصال کے 77 سال کے بعد بھی آپ کے جسم اطہر کو جو ہے نا قبر سے نکالا گیا تاکہ مقام سوز سے مراکش منتقل کیا جا سکے۔ جب آپ کو قبر سے نکالا گیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ آپ کے چہرے پر وہی سرخی اور رعنائی تھی جو زندہ لوگوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے آپ کے رخسار پر انگلی رکھ کر ہلکا سا دبا کر دیکھا تو وہ جگہ پہلے سفید ہوئی، پھر سرخ ہو گئی۔ وصال سے قبل آپ نے داڑھی کا خط بنوایا تھا، وہ بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی بنوایا ہوا، اور کفن تک وہ سیدھا نہ ہوا اور نہ ہی۔ تو پھر ہم اپنی زندگی کا وقت کیوں ضائع کریں؟ ہم اپنی اس زندگی کو کیوں فضولیات میں خرچ کر دیں؟ اپنے دنوں اور راتوں کو درود پاک سے سجا لیں۔ کیا خبر کہ ہماری پہچان بھی اسی نسبت سے بن جائے، اور کیا خبر کہ ہمارا بھی کسی کے دل میں جو ہے نا نام روشنی بن کر رہے، اور کیا ہی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے اس زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے والوں میں جن صف میں ان کو شامل کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صف میں شامل کر لے گا کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کا ذکر بلند کرنے اور نام لینے والے لوگوں کو بلاتے تھے، اور ان کو اس چیز کی دعوت دیتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اور ہماری زبانوں کو درود پاک کی جو ہے نا لذت نصیب فرمائے، اور ہماری روح کو درود پاک کی چاشنی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔